الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغفور صدق الله. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. بہت بڑا احسان فرمایا, بہت بڑا کرم فرمایا, اور ہم سب کو نبی کی برکت سے وہ دین اسلام مرحمت فرمایا جو سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے زیادہ شاندار اور سب سے زیادہ آسان مذہب ہے. اللہ نے اور بھی مذاہب نازل کیے. عیسائیت بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, مگر جو تعلق اللہ نے دین اسلام کے ساتھ وابستہ فرمایا وہ کسی اور دین کے ساتھ نہیں کیا. اور یہاں تک کہ فرمایا دین اسلام کے نازل ہونے کے بعد اب سارے مذاہب کو اللہ نے ختم فرما دیا. ایک طرف تو یہ اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کو دین اسلام ہی پسند ہے, اور دوسری طرف اعلان کیا گیا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب دین اسلام کے آنے کے بعد اگر کسی نے کسی اور مذہب کو اختیار کیا فلن یقبل منہ, ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے. قیامت تک کے لیے ابدی تعلیم, قیامت تک کے لیے ابدی مذہب وہ دین اسلام کا ہے. اگر عیسائیت اپنی اصل مذہب پر ہو, یہودیت اصلی ہو, جس کے باوجود اس پہ عمل کرنے والا نامراد ہوگا, اس پہ عمل کرنے والا ناکام ہوگا دین اسلام کے نازل ہونے کے بعد. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور آخر میں اللہ نے اعلان کیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم, الیوم سے مراد عرفات کا دن ہے. الیوم سے مراد عرفات کا دن ہے, جمعے کا دن ہے. 9 تاریخ عرفے کا, عرفے کی عرفہ کا دن تھا 9 ذی الحج کا. الیوم آج کے دن ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. اب قیامت تک کے لیے میری رضامندی کس کے ساتھ ہے؟ دین اسلام کے ساتھ. اب اصل مذہب بھی آ جائے پرانا, اس پہ عمل کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. ہم سب کا ایمان ہے, اس پہ ہم سب کا ایمان ہے. قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. ہمارے قرآن تو بہت سے لوگوں کو یاد ہے, لاکھوں کروڑوں لوگوں کو یاد ہے, مگر انجیل لوگوں کو یاد نہیں تھی, صرف 4 آدمیوں کو یاد تھی. ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی. تو دنیا میں آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام انجیل نہیں پڑھیں گے, انجیل کی دعوت نہیں دیں گے, بلکہ کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے, قرآن کی دعوت دیں گے, قرآن پہ عمل کریں گے اور لوگوں کو قرآن پہ عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں گے.
انجیل نہیں پڑھے گی، انجیل ختم، تورات ختم، زبور ختم. ہاں اب وہ اصلی بھی ہو جب بھی اس پہ عمل کو کرنے والا ناکام ہوگا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ ہم سب کو دین اسلام کے اندر پیدا کیے اور ہمارے نبی اور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. قیامت تک کے لیے دستور بنا دیا اللہ نے کامیابی. ہم بھی کامیاب ہو جائیں، ساری دنیا والے کامیاب ہو جائیں. بھائیوں اس کے لیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دین اسلام کے احکامات کو سیکھ کر اس پہ عمل کریں گے. کہیں انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کامیابی اب کس میں ہے؟ دین اسلام پہ مکمل چلنے پر. کچھ ادھر کچھ ادھر ایسا کام نہیں چلے گا، پورے دین پہ چلنا پڑے گا. ہماری تبلیغ کی محنت بھی یہی ہے کہ پورا دین میرے اندر آئے اور ساری انسانیت کے اندر پورا دین آ جائے. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تبلیغ کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ بہت اہم بات ہے، وہی آیت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ تبلیغ کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ جب آخری وقت کے اندر، آخری دن کے اندر اللہ نے دین اسلام کو مکمل کیا، وہ دین جو مکمل دین تھا وہ ساری انسانیت کے اندر آ جائے، تبلیغ سے ہم یہ چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ پوری دنیا کے اندر پورا دین آ جائے، اس سے کم پر سمجھوتا نہیں ہے کہ یہ کر لیں تو یہ نہیں. پورا کا پورا دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کے اندر نازل ہوا، پورا دین پوری انسانیت کے اندر آ جائے، یہ تبلیغ کا منشور ہے اور یہ تبلیغ کا مقصود ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا، بڑا کرم فرمایا، بڑا احسان فرمایا. اس پر ہم نے بھی چلنا ہے اور ساری انسانیت کو اس پہ لانے کی کوشش کرنا ہے، اور دین اسلام پر ہر ایک چل سکتا ہے. تورات کے مذاہب پر، احکامات پر ہر آدمی نہیں چل سکتا تھا، انجیل کے اوپر ہر آدمی نہیں چل سکتا تھا، مگر دین اسلام کے اوپر ہر آدمی چل سکتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ نے دین اسلام کو بہت آسان پیدا کی، بہت آسان بنایا ہے. اس کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین اسلام کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی. پہلے زمانے کے مذاہب کے اندر بڑی سختیاں تھیں. مثال کے طور سے آدمی کو وضو کرے تیمم نہیں کر سکتا تھا، بہت سی جگہوں پر پانی نہیں ہوتا. آپ حضرات نے بھی بہت دفعے تیمم کیا ہوگا. بہت سے لوگ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ پانی کو ہاتھ لگانا ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں. ہے غلط. دین اسلام کے اندر بڑی آسانی ہے. پانی نہ ملے تو کیا کرے؟ تیمم کرے. مسجد نہیں ہے تو مسجد کے باہر نماز پڑھ لے، جنگل میں نماز پڑھ لے. پہلے زمانے کے اندر مسجد کے اندر نماز پڑھنا ضروری تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر مسجد میں آ کر جو نماز نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی تھی. فرعون نے جب مسجدوں کو منع کر دیا، مسجدوں میں کوئی نہ جاوے، تالا لگوا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ نے کہا قبلۃ واقیموا الصلاۃ. قرآن میں قبلۃ واقیموا الصلاۃ. دو ترجمے، ایک یہ کہ اپنی اپنی گھروں کے اندر مسجد بنا لو، وہاں پہ نماز پڑھو. دوسرا یہ کہ اپنی مسجد، اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر کے اس میں نماز پڑھ لیا کرو. عارضی طور سے مستقل اجازت نہیں تھی. ہمارے یہاں تو اگر کوئی باہر جاتا ہے
جنگل میں چلا گیا، کسی اور جگہ چلا گیا، نماز کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہے مسجد نہیں ہے، کئی وقتوں کی نماز بھی اگر باہر پڑتا ہے وہ بھی قبول ہے۔ بڑی آسانی ہے۔ قرآن نے خود کہا کہ ان مذاہب کے اندر اغلال، اس مذاہب کے اندر بیڑیاں تھیں، جنزیریں تھیں، بہت سخت مذہب۔ کسی نے کوئی غلط کام کیا، اس کے رات کے اندھیرے میں کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا فلاں ابن فلاں نے غلط کام کیا ہے۔ جب تک اس کو سزا نہیں ملتی تھی دروازے پہ لکھا ہوا مٹتا نہیں تھا۔ اب کتنا آسان ہے اللہ کی یہاں سے ہمارے اوپر۔ ایک آدمی رات بھر گناہ کرتا ہے، اللہ نہ کرے، ایک مثال کے طور صبح اٹھ کے وہ کہتا ہے کہ جی اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوا، رات کو مجھے رات بھر میں نماز پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا۔ سامنے والا کہے گا بھائی ہاتھ دکھاؤ ذرا، ہاتھ لے کے اس کو چھوئے گا، کہتے یار مالی جی دعا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ تو رات بھر گناہ کرتا رہا، اس کے پیشانی کے اوپر اس کے گھر پہ لکھا ہوا نہیں، اور بہت سے احکامات تھے، بڑے سخت احکامات تھے۔ اس امت کے اوپر اللہ نے بڑی آسانیاں کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آسانیاں ہی آسانیاں اس کے اندر۔ تو کیا خیال ہے، نیت کر لیں کہ پورے دین پر چلیں گے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اگلا جملہ میں یہ کہوں گا، ہمت تو نہیں ہے کہنے کی، مگر میں اپنے اصلاح کے نیت سے کہتا ہوں کہ پورے دین پر چلیں گے، اللہ کی مدد پورے دین پر آئے گی اور کوئی مشکل نہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا مدنی مسجد آتے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں 3 چلے لگائے ہوئے، چلہ لگائے ہوا، تبلیغ سے وابستگی، پورے دین پر ہم نے چلنے کی نیت کرتے ہیں، پھر پھسل جاتے ہیں، برادری کے چکر میں آ جاتے ہیں، خاندانی رسومات میں پھنس جاتے ہیں۔ نیت کیجیے کہ انشاءاللہ پورے دین پر چلیں گے کہ انشاءاللہ۔ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھیں گے اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کی کیا سنت ہے، اسی کا نام دین ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے کیا دیکھیں، اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کی کیا سنت ہے، اس کے مطابق کام کرنے، اسی کا نام سنت عمل ہے، اور اسی کا نام شریعت ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ یہ قرآن کی عظیم جھنجھوڑنے والی آیت ہے ہم سب۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مخاطب، ہم نے تو سب کچھ تو نازل کر دیا، اب تمہارے ہدایت پہ آنے کے لیے اب کون سی چیز باقی رہ گئی؟ اللہ نے ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، قرآن نازل کر دیا، اللہ کے احکامات سارے آ گئے۔ اب مزید کس چیز کی ضرورت ہے جس کو سامنے رکھنے کے بعد ہم مکمل اسلام پہ عمل کریں گے، مکمل دین پہ عمل کریں گے؟ ہم کہیں کہ اللہ آپ نے تو سب کچھ نازل کر دیا، یہ ہماری کوتاہی ہے، اے اللہ ہم آئندہ کوتاہی نہیں کریں گے، کمزوری نہیں دکھائیں گے، پورے دین پر چلیں گے انشاءاللہ۔ اس آیت کے تحت علماء نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی تھے جس کا نام فضیل ابن ایاز تھا، بہت بڑے آدمی۔ آپ حضرات گئے ہیں مکہ مدینہ، مکے کے اندر جنت المالا کے اندر ان کی قبر ہے، پرانے زمانے کے اندر۔ کیا نام تھا؟ فضیل ابن ایاز۔ شروع کے اندر یہ ڈاکو تھے اور کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، کافر۔ اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ اس زمانے کی حکومت بھی ان سے ڈرتی تھی، بڑا ان کا لشکر تھا، بڑے ان کے ساتھ تھے، جو مرضی کرتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو روکے۔ ایک دفعہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے تھے، چھت کے نیچے سے ایک آواز آئی،
چھتوں کے اوپر سے جا رہے تھے کودتے ہوئے، ایک آواز آئی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ میرے خلاف منصوبے بناتے ہیں، سنو تو صحیح میرے خلاف کیا منصوبہ بن رہا ہے۔ کان لگا کے سننے کی کوشش کی، ایک آواز کان میں آئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کوئی قرآن پڑھنے والا یہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ نے حق میں سے سب کچھ تو نازل کر دیا، اے مخاطب اب تو کس چیز کا مزید انتظار کر رہا ہے کہ وہ چیز بھی اللہ نازل کرے تو میں حق پر آؤں گا اور دین پر آؤں گا۔ اللہ نے سب کچھ تو نازل کر دیا۔ بس یہ آیت سنی، زندگی پلٹ گئی، چھت کے نیچے اتر آئے، چلانا شروع کر دیا، اے اللہ تو نے سب کچھ تو نازل کر دیا، میری بدبختی میں نے قبول نہیں کیا، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اور رونا شروع کر دیا، زمین کو تب کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ندامت ہو گئی، توبہ کر لی ماضی کی زندگی پر۔ اللہ نے اسلام کی توفیق دی، پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے، پھر ولیوں کے سردار بن گئے، ولیوں کے سردار بن گئے۔ ہم بھی نیت کریں، آج تک جو ہم نے کیا اللہ نے سب کچھ تو دے دیا، اتنا دین قابل مکمل ہمیں دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اب کس کا انتظار ہے؟ ہم بھی توبہ کر لیں ماقبل کی زندگی پر اور آئندہ کے لیے عزم کر لیں، چلنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہم بھی اور آپ بھی اس وقت ولیوں کے سردار بن جائیں۔ اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں، بس جو توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو بندہ بنا لیں۔ بندہ کس کو کہتا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ غلام۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام۔ ہم اللہ کے غلام۔ ابراہیم ابن آدم نے غلام خریدا، پہلے غلام بکتے تھے نا، بکتے تھے، جیسے کہ منڈی لگتی ہے نا بقرعید کی دنوں میں، گائے بکرے کی، تو وہاں پہ غلام کی منڈیاں لگتی تھی، باغیوں کی منڈی لگتی۔ ایک غلام کو خریدا، خرید کے لے کر آئے ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے غلام کا نام ہی کیا ہوتا ہے جو آقا جس نام سے پکارے لبیک کہوں گا۔ کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ غلام کی کیا چاہت ہوتی؟ جو آقا کھلا دے گا صبر شکر سے کھا لوں گا۔ پہننے میں کیا پسند کرتے ہو؟ جو آقا پہنا دے گا پہن لوں گا۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ عربی کا لفظ ہے، اب اس کا ترجمہ کیا بتایا میں نے؟ غلام۔ ابراہیم ابن آدم نے اپنا گریبان کو پکڑا، فرمانے لگے ابراہیم تو بھی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، تو نے تو آج تک کبھی کچھ یہ ایسی باتیں نہیں کری، ہمیشہ تو کھانے کے اندر پہننے کے اندر نخرے کرتا ہے اور یوں کرتا ہے۔ غلام تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو غلام ہے یہ کہتا ہے جو کچھ آقا کہے گا سب کچھ میں کروں گا، آقا کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزاروں گا، اور میں نے تو ہمیشہ آقا کے خلاف یعنی اللہ کے خلاف زندگی گزارتا رہا۔ رو پڑے، رونے لگے۔ بھائیو آپ بھی غلام ہے، ہم تو اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ افرائی کا من اتخذ الہہ ہوا، اپنے خواہشات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، جو خواہش میں آیا اس پہ عمل کریں گے۔ ایک بزرگ تھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، کیا نام تھا؟ شاہ اسماعیل شہید۔ کسی نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ 300 سال پرانے، بالا کوٹ کے اندر ان کی قبر ہے۔ اصل یہ دہلی کے ہے، شاہ ولی اللہ کے خاندان کی۔
ان کے سارے لوگوں کی قبر دہلی کے اندر ہے. اس خاندان کا ایک ہی آدمی ہمارے پاکستان میں بالا کوٹ میں ہے، باقی پورا خاندان کا ایک قبرستان ہے دہلی. وہ کر لیا اس کے بعد ان کو پتہ چلا جامع مسجد دہلی، وہاں پر کچھ عورتیں جمع ہوتی ہیں. آپ سمجھ گئے. اب ان کو فکر لگ گئی کہ ان کو سمجھاؤں گا کیسے. قیامت کے دن میری پوچھ ہو جائے گی. میں دین پر اس وقت تک چل سکتا ہوں جب تک لوگ بھی تو چلیں. نماز کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے. میں یہ نہیں پڑھتا اہدنی الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت. اگر سب کو ہدایت نہیں ملے گی تو میں بھی دین پہ نہیں چل سکتا. چل سکوں گا؟ گھر والے بالکل خلاف ہوں. آدمی کب تک مقابلہ کرے؟ ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہنے کا مولوی صاحب ہمارے گھر میں 2 کمرے ہیں. پہلے زمانے میں ٹی وی ہوتا تھا، اب تو بہت آگے کی چیزیں آ گئی. کہنے کا مولوی صاحب دونوں کمرے کے اندر رات کے دیر تک ٹی وی چلتا رہتا ہے. میں کیا کروں؟ بے بس ہوں، گھر چھوڑ کے بھی نہیں جاتا. سب کو ہدایت ملے گی جبھی ہم چل سکتے ہیں. ایک فضا بنانے کی ضرورت ہے جو تبلیغ میں کہا جاتا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کو سمجھانا چاہیے ورنہ غلط ماحول بنتا چلا جائے گا. لمبا واقعہ مختصر یہ کہ رات کے 2:30-3 بجے کے وقت، میں تو اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں. اندھیرا جب گم ہو گیا، سب اندھیرا ہو گیا. شاہ صاحب نے اپنے کپڑے سے چہرے کو چھپایا، چھپا کر پہنچ گئے. کون؟ فقیر. عورتوں نے اوپر سے پیسے پھینک دیے کہ اللہ جی معاف کر دیتا ہوں. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ فقیر تو وہ ہے جب تک پوری سزا نہ سنائے، پورا ترانہ نہ سنائے اس سے پہلے پیسے نہیں لیتا. عورتوں نے کہا بلا لو اوپر. بڑے میاں لگتے ہیں کوئی. شاہ صاحب تو مشہور آدمی تھے، ہر آدمی ان کو جانتا تھا، مرد اور سب جانتے. بڑے خاندان کے آدمی تھے. ان کا خاندان تو آفتاب مہتاب کہلاتا ہے، سورج اور چاند تھا ہندوستان. بلا لیا اوپر. عورتوں نے پہچان لیا. اور شاہ صاحب یہاں پر. شاہ صاحب نے نظر نیچے کی، قرآن پڑھا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں. اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. کمزور آدمی بڑے آدمی کے سامنے قسم کھاتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ مگر اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا مان جاؤ. دیکھو میں بھی قسم کھا کے یہ بات کیا. 4 قسمیں کھا کر اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے اچھے اسلوب کے اندر، قالب کے اندر پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین، اس کے بعد یہ گناہ کر کر کے اپنے آپ کو 7 زمین کے نیچے پہنچا دیتا ہے. یہ آیتیں پڑھی ترجمہ کی. چاروں طرف سے ایک دھوم ایک شور مچ گیا. چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ گئی. شاہ صاحب اللہ سے کہے معاف کر دیں، ہم نے واقعی غلطی کی، اے اللہ معاف کر دیں. شاہ صاحب کے قدموں میں سب پڑ گئی. دوسرے دن تالا لگ گیا. شاہ صاحب نے جب جہاد کیا تھا تو یہ عورتیں بھی جہاد میں شریک تھی. ان کی جو سردارنی تھی جس کو موتی کہا جاتا تھا، لشکر کا کھانا پکاتی تھی. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب نے ایک دفعہ یہ واقعہ سنا کے فرمایا کہ ان عورتوں نے ایک سورت پڑھی. آج کا مسلمان پورا قرآن پڑھ لیتا ہے، پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے. تراویح کے اندر کتنے لوگوں نے ہم میں سے ہیں
کہ پورا پورا قرآن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا، ہمارے دل پر کیا اثر ہوا؟ ان عورتوں نے تو غلط اڈے کے اندر سنا، اور عورتوں نے تو غلط کام کرتے ہوئے ہی سنا. اگر ہم نے تو مسجد کے اندر بیٹھ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہم بدلیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. قرآن کہتا ہے بعض لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں جیسے کہ پتھر، اور فرمایا کہ بعض پتھر کو تم دیکھو گے اس کے اندر سے پانی نکلنے لگتا ہے، تم سمجھتے ہو ویسے پانی نکلتا ہے، نہیں، یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے. من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے. اور تم کتنے سخت ہو گئے. آج میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں کہ ہم نے اللہ بڑا ظلم کیا، ہمیں اللہ تو نے سب کچھ تو نازل کر دیا، اب کس کا کسی کا انتظار نہیں، وہی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب تو وہی ختم ہو گئی. جو کچھ اللہ نے نازل کرنا تھا اللہ نے سب کچھ نازل کر دیا، کوئی چیز باقی نہیں. کریں گے انشاءاللہ. کون کریں گے بھائی؟ میرے لیے بھی دعا کیجیے. ہاں بس اللہ کا اور کوئی مطالبہ نہیں. دین پہ چلو، دین پہ چلنے سے ملے گا، ہوگا کیا؟ اگر میں قرآن سے بتاؤں نا بہت دیر لگ جائے گی. احادیث کے اندر تو بہت سے اور انعامات. ایک آیت سنو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو لوگ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، من ذکر مرد، انثى عورت، من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ضرور بضرور ہم ان کو بہترین زندگی دنیا کے اندر بھی عطا کریں، سکون والی اطمینان والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو دین پہ چلنے والے ہیں اللہ ان کو 2 جنتیں دیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ 2 جنتیں دیں گے. علماء نے لکھا 2 جنتیں کہاں؟ ایک تو جنت ہوگی مرنے کے بعد. نہیں، اللہ دنیا کی زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیں گے، سکون والی، اطمینان والی، راحت والی. اللہ ایسی زندگی بنا دیں گے کس کی؟ جو دین پر چلے گا. اور دین بہت آسان ہے. الدین یسر. علماء سے پوچھیں یہ 2 جملے ہیں مگر اس کے اندر نبی نے کیسی فصاحت اور بلاغت جمع کر دی. دین بہت ہی آسان ہے، بہت آسان. ہر جگہ پر آسانی ہی آسانی، کوئی مشکل نہیں اس کے اندر. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. دنیا کے اندر بھی اللہ جنت عطا فرما دیں گے، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے. جس طرح مرنے کے بعد جنت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا. دنیا کے اندر بھی ایسے آدمی کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی خوف اور حزن اور پریشانی نہیں ہوگی. کریں گے انشاءاللہ. اب اللہ کی طرف سے تیسری بات، اللہ کی طرف سے تھوڑا سا امتحان ہوگا کہ پکے ہو کچے ہو. جب ہم نے ارادہ کر لیا دین پہ چلنے کا ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے امتحان آیا. میٹرک والا فرسٹ ایئر میں نہیں جا سکتا امتحان کے بغیر، فرسٹ ایئر والا سیکنڈ ایئر میں نہیں جا سکتا امتحان کے بغیر. مدرسے کے لڑکے بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہماری مثال نہیں تھی. اولا والے ثانیہ میں نہیں جا سکتے امتحان کے بغیر، ثانیہ والے ثالثہ میں نہیں جا سکتے امتحان کے بغیر. کوئی ہو سکتا ہے امتحان کے بغیر چھلانگ لگا دے؟ امتحان تو تھوڑا ہوگا پورا. میں نے 2 باتیں عرض کی، تیسری بات عرض کروں. امتحان تو ہوگا مگر ایمان کے بقدر امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم تھوڑا سا امتحان لیں گے تمہیں دنیا سے جنت پہ پہنچانے کے لیے. امتحان تو ہوگا، ویسے تو نہیں پہنچو گے، تھوڑا امتحان تو ہوگا. اے اللہ میاں آپ کو کیا ضرورت ہے امتحان لینے کی؟ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، عالم الغیب
رہی بھی وہ شہادت. آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ میاں نے جواب دے دیا, ہمیں تو معلوم ہے مگر لوگوں کو تو نہیں معلوم کامیاب کیسے لوگ ہوتے ہیں اور ناکام کیسے لوگ ہوتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. قرآن کی بالکل واضح آیت ہے. حدیث کے اندر تو آپ کہیں گے نا, کوئی کہے گا کہ جی یہ ضعیف ہے, سنا کبھی آپ لوگوں نے, اور یہ تو اپنی طرف سے قرآن کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی ایک لفظ کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. قرآن کا کسی لفظ کا انکار کرنے والا بولو, یہ تو یہ نہیں کہ حدیث ضعیف ہے, قرآن کی آیت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. عجیب آیت. ہم تمہارا امتحان لیں گے. مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے, تھوڑا سا لیں, زیادہ نہیں لیں گے, تھوڑا سا لیں. ایمان کے بقدر امتحان ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا ایمان بڑا, صحابہ کا بڑا, تابعین کا بڑا امتحان ہوا. ہم تو بڑے کمزور, بڑے پیچھے کے آنے والے, تھوڑا سا امتحان. آپ علماء سے پوچھیں اس کے اندر کتنی تقدیر اور کتنی کمی کی طرف کہا گیا ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, بِشَيْءٍ شے بھی تھوڑی سی چیز, من بھی تھوڑے کو بتاتا ہے. کبھی تھوڑا سا خوف پریشانی, کبھی مال کی پریشانی, کبھی اولاد کی پریشانی, کبھی مال دولت کے اندر کمی. اس کو دیکھ کر آدمی کہے گا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سب کچھ کرنے والا کون؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, دنیا کے اندر ان کو خوشخبری سنا دو. یہ لوگ جو کہ ہر حال میں یہ کہتے ہیں اللہ نے کیا, یہ تو بطور امتحان کے تھا. اولئک علیہم صلوات, ان کے اوپر ہم بہت سی رحمتیں دنیا کے اندر نازل کریں گے. اور یہ ہدایت یافتہ لوگ. اب ایک بات رہ گئی, وہ بات یہ رہ گئی کہ دنیا میں امتحان دو چیزوں سے ہوگا. میں نے تو یاد کیا نا, تیسری بات امتحان ہوگا. اب آپ ڈریں گے کہ امتحان کن چیزوں میں ہوگا. پرچہ تو دنیا میں تو ہو جاتا ہو, اللہ نے سارے پرچہ اتر چل رہے. دنیا میں امتحان دو ہے. قبر کے اندر 3 سوالات ہیں, دنیا میں 2 سوالات. قبر کے اندر 2, وہ قبر کے اندر 3, اور میدان محشر میں 4. بس بات ختم. دنیا میں کتنی چیزوں کا امتحان ہے, کتنے سوالات ہیں؟ 2. دنیا کے اندر کتنے, آواز آ رہی ہے, کتنے سوالات ہوں گے؟ 2. بس یہ 2 امتحان کی تیاری کر لیں. اسی کے اوپر قبر کے 3 سوالات کا پاس ہونا موقوف ہے. میدان محشر کے 4 سوالات اسی کے اوپر پاس ہوگا. یہ دنیا کے 2 امتحان پاس ہو جائیں. یہ 2 امتحان, 2 چیزوں کے امتحان کی چیز ہے. پہلے میں اجمالی بتاؤں. پہلا امتحان ہوگا صبر, اور دوسرا ہوگا شکر. پوری زندگی ہماری اسی کی ارد گھومتی ہے. روزانہ صبح سے لے کے رات تک کتنے حالات آتے ہیں. حالات آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ صبر. حالات آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اگر موافق حالات آ گئے تو کیا کریں گے؟ شکر. حالات موافق ہے تو کیا کریں گے؟ اور حالات طبیعت کے خلاف آ گئے تو کیا کریں گے؟ ادھر ادھر نہیں جائیں گے. اور دونوں حال میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء. سب سے بڑی جنت ایک جنت ہے, ہم جنت الحم کس کو ملے گی؟ جو کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں یہ یاد رکھنا ہے, دنیا میں کامیاب ہو جائے گی. کیا؟ صبر, شکر. میں نے دوبارہ عرض کروں, صبح سے لے کے شام تک
50 دفعے میں آپ کو طبیعت کے خلاف کام ہوگا تو اس کو کیا کریں گے؟ صبر. اور پھر قرآن سے ہم پوچھیں گے ہم صبر کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تم صبر کر لو، قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے تو بغیر حساب کتاب کے میں بدلہ دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ تو کیا کرنا؟ یہ 2 سواری ہے، 2 پہیے ہیں ایک سواری کے، جو آدمی کو کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں. بس آدمی جس کو دیکھتا ہے کہ ہر حال میں یہ کہتا ہے اللہ نے کیا، طبیعت موافق ہو گئی، طبیعت کے موافق کام ہوا، اللہ نے کیا. طبیعت کے خلاف کام ہوا، جس نے کیا. کریں گے؟ بھولیں گے؟ کریں گے؟ بہت زوردار یہ اللہ کی طرف سے بہت آسان ہے. اس کو کہنے میں کیا ہے؟ اللہ نے کیا اور دل سے راضی ہو جائے، بس اسی کے اوپر جنت مل جائے گی. قدم قدم پر ہم یہ دیکھیں، صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے صبح، اپنی اب تو پچھلی زندگی تو گئی، اگلی زندگی کے اندر بھی جو کام بھی ہوگا فوراً یہ کہیں گے اللہ کی طرف سے ہوا. صبر اور شکر یہ 2 پہیے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی زندگی گزارتا ہے. پھر قبر میں جائے گا تو قبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ 3. تمہارا رب کون؟ تمہارا نبی کون؟ تمہارا دین کیا؟ یہ تینوں سوالات وہ آدمی پاس کر لے گا جو دنیا کے اندر یہ دو دنیا کے 2 امتحانات سے پاس ہوگا نا، قبر کے 3 سوالات کا جواب خود بخود ہو جائے گا. پھر میدان محشر میں 4 سوالات ہوں گے. کتنے؟ دنیا میں کتنے؟ قبر میں کتنے؟ اور میدان محشر میں کتنے؟ فضائل اعمال میں پڑھا ہے نا، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، علم پہ کتنا عمل کیا، کتنا سیکھا، اور مال کتنا کہاں سے کمایا، ہے نا 4 سوالات. یہ 4 سوالات پہ پاس وہی ہوگا کہ جو دنیا کے اندر 2 امتحان کی مشق کر کے چلا جائے، 2 سوالات کی مشق کر کے چلا جائے. تو آج کے بعد سے ہم یہ کریں گے انشاءاللہ. جب بھی کوئی حالات آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے کیا، صبر اور شکر پر. اس کے اوپر یہ چند باتیں میں نے آتی، اس کے اوپر ہم خود بھی آئیں گے اور ساری انسانیت کو لائیں گے. امریکہ والوں کو بھی اس پہ آمادہ کریں گے، آسٹریلیا والوں کو آمادہ کریں گے، اور پوری دنیا میں جتنے بر اعظم جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہم اس کے اوپر آمادہ کریں گے. کیونکہ اب نبی قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بطور نبی بن کے نہیں آئیں گے، بطور امتی بن کے آئیں گے. امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے. ہم سب کے دل میں اللہ نے وہ کام لگایا جو کام اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذمہ لگایا. یہ بھی قرآن میں آتا ہے. کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا تمہارے اوپر لازم ہے. گھر والوں کو نہیں چھوڑنا، بال بچوں کو نہیں چھوڑنا، مگر سختی بھی نہیں کرنا. ہمارے بڑے آسان ترتیب بتاتے ہیں کہ فضائل اعمال کتاب لے لیں، گھر کے اندر 10 منٹ کے لیے پڑھیں اور دعا کریں. اپنی طرف سے بیان نہ کریں. 10 منٹ کے لیے تعلیم ہر گھر کے اندر کریں. جیسے بھی حالات ہوں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے گھر کا رنگ بدلنے لگے گا. ہر گھر کے اندر تعلیم ہوتی ہے بھائی، کس کے گھر پہ ہوتی ہے؟ آگے والے میں سبھی کی ہوتی ہے. میری نظر ذرا دور کی کمزور ہے، پیچھے والوں کو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، تو پیچھے والے بھی کر رہے ہوں گے نا گھروں میں تعلیم 10 منٹ، مگر اس کے بعد تبصرہ نہیں کرنا. کئی تقریر شروع کر دی کہ تم ایسا فیشن کرتے بھی ہو تو یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں. فضائل اعمال پڑھی 2-3 حدیثیں، دعا کر دی بس. پھر دیکھیں کیسا نقشہ بدلتا ہے. تو یہ بات تو میں نے ویسے ہی کی. تو میں یاد کروں گا کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ نے خطاب کیا. آمنو کا کیا مطلب؟
عبدالرشید، عبدالحمید، جتنے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ اللہ میاں نے سب کا نام لے لے کر یہ کہا ہے. کیونکہ ایمان والے تو ہم سب ہیں نا، بولو ایمان والے ہیں نا، تو ایمان والوں کا گویا کہ سب کا نام لے کر اللہ نے کہا فقودوا الناس والحجارہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے، اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ. ایسی جہنم ہے جس کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر ہے اور انسان. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة. تو بھائی کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ اس آگ کو کہیں گے جو انسان کے دل میں لگتی ہے. دنیا کے اندر آپ نے دیکھا، اللہ نہ کرے کسی آدمی کو آگ لگ گئی، ہاتھ جل گیا، زندہ ہے یہ انتقال کیا ہے؟ زندہ ہے. پاؤں میں آگ لگ گئی، پاؤں جل گیا، زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ کسی انسان کے دل پہ آگ لگ گئی تو وہ زندہ رہے گا مر جائے گا؟ قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے ہوگی؟ اور آدمی مرے گا نہیں. یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک. آدمی جہنم کا دروگا جس کا نام مالک ہے، جہنمی آدمی اس سے یہ کہے گا کہ اللہ بھی ایسے کہیں گے جہنم کی آگ کو کہو کہ مجھے جلا دے، ختم کر دے. یہ تو عجیب آگ ہے جو کہ جلاتی بھی ہے اور دوبارہ زندہ بھی کر دیتی ہے. ایک دن میں کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ. کسی سے کہا جائے کہ یہ انگلی تو 5 منٹ کے لیے یہ آگ جل رہی ہے نا، یہاں رکھو 5 لاکھ روپے ملے. کوئی عقل مند لڑکا، کوئی عقل مند اسے آگ پہ اپنی انگلی رکھے گا؟ کیوں؟ دنیا کی آگ تو بہت، جہنم کی آگ کے مقابلے میں بڑی ہلکی ہے. قدم قدم پہ ہم جہنم کی آگ کو اپنے اوپر مسلط کریں. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ایک مرتبہ کھال جلے گی، دوبارہ کھال پیدا کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. دنیا کے اندر تم بڑے سر اٹھا کے چلتے تھے، آج اللہ کا عذاب سے چکو. بھائیو بڑا خطرناک حالات آنے والے. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی، ساری انسانیت کے کوشش کریں ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے. تو پہلی آیت قرآن کی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچائیں. ان کا بھی سے روزہ لگوائیں. بچوں کو بھی تعلیم کے اندر بٹھائیں. 16-17 سال کا بچہ ہے، تعلیم کے اندر بٹھائے. 18 سال کا بچہ 17 سال کا ہو گیا، اس کو چلنے پہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں، اکیلے نہ بیٹھے. روزہ وغیرہ لگواتے رہے، گھر مسجد کی تعلیم کے اندر بٹھاتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے رشتے داروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا تمہارے ذمے ہے. اس کے اندر ہماری تھوڑی سستی ہوتی. سال کی جماعت میں چلے گئے، 7 مہینے کی جماعت میں چلے گئے، کارگزاری سنائیں کہ یہ ہوا یہ ہوا. خالہ جان کا کیا حال ہے، پھپھی جان کا کیا حال ہے، ماموں جان کا کیا حال ہے، چچا جان کا کیا حال ہے، ان کے گھر والوں کا کیا حال ہے، یہ بھی میرے ذمے ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے رشتے داروں میں موقع تلاش کر کے ان کو بھی اللہ سے ڈرائے، اللہ کا خوف دلائے، جہنم سے بچانے کی کوشش کریں. اور تیسری آیت میں اللہ نے بالکل وسعت کے ساتھ فرمایا لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. جہاں پر آدمی پیدا ہوا وہاں کے لوگوں کو بھی ڈرائے. مشرق مغرب شمال جنوب چاروں خطوں میں جتنی آبادی ہے وہاں تک لوگوں کو ڈرانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہم میں سے ہر ایک کی یہ ساری ذمہ داری. دنیا میں اگر 1% مسلمان ہے بس 3 یا 4% زائد ہوں گے غیر مسلم.
اگر مسلمان صحیح ہو جائے تو تین چار آدمی ایک آدمی کے حصے میں آئے گا، ایک ہی دن کے اندر ان کے پاؤں پکڑ لے، منتیں کر لیں، مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم بھی تو پورے دین پر چلنے کے لیے مطمئن نہیں ہو پاتے. ہمارے گھروں کا کیا ہے؟ ہمارے مولانا احسان صاحب مجد اللہ علی کو کسی نے کہا کہ آج کل کچن بنتے ہیں، امریکن کچن سنا ہے، برطانیہ کا کچن. یہ مولانا رو پڑ کہنے کہ محمدی کچن کیسا ہوتا ہے؟ ہاں محمدی کچن بتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ نبی کے گھر کا کچن کیسا تھا؟ ہمارے گھر کا کچن امریکی کی، ہمارا سارا نقشہ بدلو. بھائیوں، ہماری تبلیغ کے اندر ایک بات کہی جاتی، اس کو یاد کر لیجیے. ہم پیچھے ہٹے یہاں تک کہ صحابہ تک مل جائیں جا کے. کوئی سارا نظام قائم کرے جو صحابہ کا. اور باطل کا نظام کیا ہے؟ تم آگے بڑھو یہاں تک کہ یورپ تک پہنچ جاؤ. ہم تو یورپ والوں کو، امریکہ والوں کو یہ کہتے ہیں ان کی بھی کامیابی اسی وقت ہے جبکہ وہ صحابہ والی اتباع کریں گے. ان چیزوں کے اندر کامیابی نہیں ہے جن چیزوں کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں. مگر کہے گا کون یہ جا کے؟ ہماری زندگی بھی ویسے ہی ہے، ہماری زندگی بھی ویسے ہی ہے. کہے گا کون جا کر؟ جس کے اندر کچھ ہوتا ہے وہ تو کہے گا تو اس کی بات کا اثر ہو. تو میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر رکھی. پوری دنیا میں جائیں گے. کراچی کے اندر ایک اجتماع ہونے والا ہے. کب ہوگا؟ 13 فروری کی شام. کب ہوگا؟ 13 فروری کی شام. دنیا کے اندر ہمارے بڑے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ممالک جو ہیں 245 کے لگ بھگ ہیں. ایک جماعت کے اندر 10 آدمی ہوتے ہیں. 245 جماعتیں بنیں گی تو کتنے آدمی ہو جائیں گے؟ 2450 2500. ہاں کیا ہم اس مجمع سے 2500 آدمی نہیں بیٹھ سکتے؟ ہاں پوری دنیا کی ذمہ داری ہے. کون ہمت کرے گا پوری دنیا میں جانے کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں. صحابہ نے زور لگا دیا. چند سالوں کے اندر پوری دنیا میں دین پھیل گئی. یہ حبشہ کے ہیں، حبشہ کے اندر 12 صحابہ کی قبر ہے. اردن کے اندر کتنے صحابہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں. تھوڑا سا زور لگا دیں. پوری دنیا والے پریشان ہیں اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ دین پر چلے تاکہ یہ کامیاب ہو جائے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ نے تم کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا. اللہ نے انسانوں کو جہنم میں پھینکنے کے لیے، جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کی نہیں، جنت الفردوس کے لیے پیدا کی. سارے انسانوں کی منتیں کریں، پاؤں پکڑیں. تو کراچی کا اجتماع ہو رہا ہے. ملکوں کی جماعتیں بھی بنائیں گے. اندرون ملک کی بھی بڑی ضرورت ہے. ہر مسجد والے جماعت دے سکتے ہیں. یہ تو بڑوں کی طرف سے نرمی ہو گئی کہ علاقے والے ایک جماعت دے دیں، مگر ہر علاقے والے، ہر مسجد والے ایک جماعت دیں تو یہ کیا مشکل ہے؟ ہاں کوئی مشکل ہے؟ دیں گے اپنی اپنی مسجدوں سے 1 سال کی جماعت. اور اجتماع سے پہلے اور اجتماع کے موقع پر ایک جماعت چلے کی لیے انشاءاللہ. کون دے گا بھائی؟ سب دیں گے. اور اپنی مسجدوں کے اندر ہم کیا لگائیں، اپنی مسجدوں کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ وقت دیں. اصل سے لے کے 11 بجے تک تو ہر ایک دے سکتا ہے. دے سکتے نہیں دے سکتے؟ کون دے گا بھائی؟ کوئی مشکل تو نہیں. پھر فجر کے بعد سے لے کر 9 ساڑھے 9 بجے تک وقت دے دیں. اگر چھٹی کرنے کا ہے تو چھٹی کر لیں، 10 دن باقی رہ گئے. اگر جانا ضروری ہے تو صبح سے لے کے 9 ساڑھے 9 بجے تک کا وقت دے دیں. بہت آسان ہے. آج کل تو 7 بجے فجر کی نماز ختم ہوتی ہے، لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اندھیرا ہو رہا ہے. تو اس کی کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ 8 گھنٹے ہم دیں گے، اصل سے لے کے رات کے 11 ساڑھے 11 بجے تک، اور صبح فجر کے بعد سے لے کر کب تک؟ 9 ساڑھے
کہہ رہے چارج پڑھنے 10 بجے. چلو پہلے اشراق پڑھ کے جاتے تھے، اب کہہ رہے چارج پڑھ کے جائیں. ٹھیک ہے تو دیں گے انشاءاللہ. اور ایک اگلا جملہ میں یہ کہوں، یہ ساری محنت کا محور یہ نہیں ہے کہ اجتماع ہے، ہمارا کام ہے موت تک ہم نے کرنا ہے. یہ نہیں کہ اجتماع کے بعد چھٹی نہیں، یہ جو محنت کریں گے اسی محنت کو آگے بڑھاتے رہیں گے. یہ تو ہمارے بڑوں کی تشکیل ہے چلے 4 مہینے کی. قرآن کی تشکیل کیا ہے؟ قرآن نے بھی تو تشکیل ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میری زندگی میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میری زندگی اور موت کس کے لیے؟ اجتماع کے لیے. اجتماع کے بعد چھٹی نہیں. اجتماع کی جو محنت ہم کریں گے، اپنے اندر استعداد پیدا کریں گے، اس استعداد کو موت تک چلائیں گے، موت تک باقی پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے جس کو بعد میں علماء سے یاد کر لیجیے. اللہم انی اعوذ بک من الحول بعد القول. یہ اللہ آگے بڑھا کر کبھی پیچھے نہ ہٹا. اجتماع کے موقع پر ہم محنت کر رہے ہیں، پھر موت تک کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے. مولانا الیاس میں بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اکیلی جنت میں داخل ہو جائے. اس کی شان تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں آدمی کو جنت میں لے کے جائے. کون کرے گا ایسا؟ اکیلے جنت میں جائیں گے؟ بولیے ہزاروں آدمی کو اپنے ساتھ ہزاروں آدمی کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اب بس بات ختم ہو گئی. پر جس طرح آپ جم کے بیٹھے رہے، 10 منٹ میں مانگوں گا، 10 منٹ مانگوں گا. 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ تشکیل ہو جائے گی پوری. آپ اٹھیں، جم کے بیٹھے رہیں. اللہ آپ کے بیٹھنے کو انتہائی طور سے قبول فرمائے. تھوڑی سی قربانی کریں. www.darsequran.com